تو ربیع الاول کے مہینے کو بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کے رسول کی سیرت سے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی کیک کاٹ رہا ہے۔ کیا نام دیا گیا اس کو کہ صاحب ہمیں رسول سے محبت ہے۔ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے گا ہم کو رسول سے محبت نہیں ہے؟ رسول سے محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے۔ جب تک تمام لوگوں سے بڑھ کر کے وہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کے کرنی چاہیے؟ بھئی ماں باپ سے زیادہ تو کرنی ہے، اولاد سے بڑھ کے کرنی ہے، سارے لوگوں سے بڑھ کے کرنی ہے، کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے محبت کرنا ہے نبی کے ساتھ؟ قرآن مجید جواب دیتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی سے محبت ایمان والے اپنی جان سے بڑھ کر کے کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ وہ نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی ان کو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں اور اللہ کے نبی حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بڑے جذبات میں آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے نبی میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، سارے لوگوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، إِلَّا مِن نَفْسِي، سوائے اپنی جان کے، جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عمر لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہ کرو گے، جب تک اپنی جان سے زیادہ تم مجھ سے پیار نہ کرو گے، تب تک تم مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے، تب تک تم مکمل مومن نہیں بن سکتے۔ حضرت عمر نے دیکھیے یہی ایمان والے کی نشانی ہے، ایمان والے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ فوراً اپنی غلطی سے رجوع کر لیا، اور حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں اب آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر کے تمہارا اسلام مکمل ہوا، تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو نبی سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی بازاروں میں چیخنے چلانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگوں جو نبی بازاروں میں چلانے کو پسند نہیں کرتا تھا، آج اس نبی کی محبت کے نام پر آپ ڈی جے بجا رہے ہیں، سارے گاؤں کو سنا رہے ہیں، سارے گھر والوں کو، سارے محلے والوں کو سنا رہے ہیں، راستے بند کر رہے ہیں۔ آج میرے پاس ویڈیو آیا ہے ممبئی کا، بڑے 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 ڈی جے بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، میوزک بج رہے ہیں۔ جس نبی نے میوزک کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنی ہو، جس نبی نے میوزک کو شیطان کا آلہ قرار دیا ہو، آج اس نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پر آپ میوزک بجا رہے ہیں۔ کیک بھی کاٹا جا رہا ہے، نبی نے تو اپنا نام نہیں کاٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کاٹ کر کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو، تو حضرت علی نے کہا کہ میں رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتا۔ حضرت علی نے تو نہیں کاٹا، لیکن آج نبی کا چاہنے والا نبی کا نام لکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چاقو سے کاٹ بھی رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کر لو کہ آج محبت کے نام پر ہم کہاں جا رہے ہیں۔
مجھے تو حیرت ان کے علماء کے اوپر، ان کے مولویوں کے اوپر ہے، وہ اپنے پیٹ کی دکانوں کو چلانے کے لیے اپنی عوام کو کیسے غلط راستے کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ او لوگو، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی سے محبت کا کیا مطلب ہے، اللہ کے نبی سے محبت کس چیز کو کہتے ہیں۔ ذرا قرآن کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھا لو۔ ہم لوگوں کو بہت سارے لوگ 24 نمبر بھی بولتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ 24 نمبر ہوتے ہیں۔ آؤ 24 نمبر کا مطلب سمجھنا ہے تو ذرا ہم سے سمجھو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھا، قرآن کا 10واں پارہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا نام، بڑے غور سے سنیے گا، میرے پاس صرف قرآن اور حدیث ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے میرے بھائی، اور میں بہت مجبور ہوں، میں نہیں چاہتا کہ رات کو 2 بجے مجھے آپ کے سامنے لایا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے ٹائم مجھے تقریر کا موقع دیا جائے جب آپ غور سے میری بات کو سنیں اور میں اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، لیکن میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے۔ رات کے 2 بجے ہیں، آپ کو نیند بھی آئے گی، بہت ساری باتیں آپ کے سر کے اوپر بھی جائیں گی، میں کوشش کروں گا آپ کو اپنی بات سمجھانے۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے، قل ان کان آباؤکم، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے مسلمانوں 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو، 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو۔ سب سے پہلی چیز، قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو۔ کون اپنے باپ سے پیار نہیں کرتا؟ کوئی بدنصیب ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا، کوئی نامراد ہوگا جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرے، ورنہ جس کے اندر کامن سینس ہے، جس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، وہ اپنے باپ کی عزت کرے گا، باپ کی قدر کرے گا۔ وہ جانتا ہے باپ نے میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ دنیا میں کبھی ماں باپ کو مت ستانا میرے بھائی، ورنہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کی سزا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے۔ کون سے 2 گناہ ہیں؟ فرمایا البغی و عقوق الوالدین، کسی کے اوپر ظلم کرنا اور ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ سے رشتہ کاٹنا، ماں باپ کو ستانا، یہ 2 گناہ ایسے جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اپنے بھائیوں سے پیار کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تم اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اگر تم اپنے خاندان اور برادری سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اگر تم پیسے سے، مال سے، جس کو تم کماتے ہو، محنت کر کے پیسہ لاتے ہو، اگر تم اس پیسے سے پیار کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم بزنس اور کاروبار سے محبت کرتے ہو، جس کاروبار کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ کاروباری کو سب سے زیادہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ کہیں میرا کاروبار بیٹھ نہ جائے، کہیں میرے کاروبار میں مندی نہ آ جائے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم اپنے بزنس اور کاروبار سے محبت کرتے ہو جس کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تم اپنے گھر بار سے، اپنے گھروں سے محبت کرتے ہو۔ اللہ ان 8 چیزوں کا نام لینے کے بعد فرماتا ہے
میرے بندو اگر ان 8 چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو میرے بھائی کہ باپ سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ اولاد سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ بھائی سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ بیوی سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ کہنے کو تو ہر آدمی کہے گا کہ نہیں صاحب ہم تو سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو بیوی کو بے پردہ لے کر کے تم پورنیہ بازار میں کیوں گئے؟ اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو اولاد کے لیے تم نے سود اور بیاج کا دھندا کیوں کیا؟ اگر نبی سے زیادہ پیار کرتے ہو تو بہترین گھر بنانے کے لیے تم نے حرام کمائی کو کیوں چنا؟ اگر تم اپنے کاروبار سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہو تو اپنے کاروبار کے لیے تم نے نماز کو کیوں چھوڑا؟ تم نے مسجد میں جانا کیوں چھوڑا؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں کسوٹی بتا دی ہے، اللہ نے کسوٹی بتا دی ہے، پرکھ لو اپنی محبت کو۔ اگر یہ 8 چیزوں کی محبت تمہیں اللہ سے بڑھ کر کے ہے، رسول سے بڑھ کر کے ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ صحابہ نے کوئی جلوس نہیں نکالا، صحابہ نعرے نہیں لگاتے تھے، صحابہ کے گھروں میں جھنڈیاں نہیں لگتی تھیں، مگر صحابہ اس کسوٹی پر پورے اترتے تھے۔ صحابہ اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت کرتے تھے۔ جب موقع پڑا انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا، موقع پڑا اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، موقع آیا اپنے جان و مال کو قربان کر دیا، موقع آیا تو سب کچھ قربان کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی کو دیکھو، بہت بڑا منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اللہ کے نبی کو گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو پتا چلا، عبداللہ بن ابی تو منافق ہے لیکن اس کا بیٹا سچا مسلمان ہے، نبی کا صحابی ہے، نبی کا ساتھی ہے۔ بیٹے کو پتا چلا کہ باپ نے اللہ کے نبی کی گستاخی کر دی ہے، باپ نے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے ہیں۔ کیا کہا تھا باپ نے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کی گالی کو بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا اللہ کے نبی۔ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اس نے کہا تھا جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا تھا اور اللہ کے پیارے نبی کو ذلت والا کہا تھا۔ یہی گالی دی تھی اس نے اللہ کے نبی کو، اور جب اس کے بیٹے کو پتا چلا، بخاری کے الفاظ ہیں، بیٹے نے اپنے باپ کو روک لیا، بیٹے نے باپ کو روک لیا اور کہا کہ میں تمہیں مدینہ میں جانے نہیں دوں گا جب تک میرے اللہ کے پیارے نبی تمہارے بارے میں اجازت نہیں دیں گے، تب تک میں آپ کو مدینے میں جانے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی آتے ہیں، عبداللہ بن ابی کا بیٹا کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے پتا ہے کہ میرے باپ نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، مجھے پتا ہے میرے باپ نے آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ میرے باپ کی سزائے موت کا فیصلہ کریں تو یہ سزا کسی اور کو دینے مت دیجئے گا، اپنے باپ کو سزائے موت میں دوں گا، کیونکہ اس نے آپ کی توہین کی ہے، وہ میرا باپ ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر اے اللہ کے نبی میں آپ سے زیادہ اس سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ اگر میرے باپ نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے میں اس کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، یہ تھے نبی کے صحابہ، اور یہ تھی میرے پیارے ساتھیوں ان کی محبت رسول۔ آج محبت رسول کے نام پر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم خود فیصلہ کر لیں، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ غزوہ بدر کا وہ منظر یاد کرو، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسری طرف ان کا بیٹا ہے، باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے،
باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، کبھی بیٹا باپ کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے، کبھی باپ بیٹے کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، بعد میں حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے، عبد الرحمن بن ابو بکر۔ بعد میں جب باپ بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ ابا جان، پتہ ہے بدر کی لڑائی میں کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی، کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی، مگر میں نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ یہ میرے باپ ہیں، میں نے یہ سوچ کر کے آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، او میرے بیٹے، تو نے تو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، لیکن اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ اس وقت میں تجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھ رہا تھا، اس وقت میں تجھے اسلام کا دشمن سمجھ رہا تھا، اس وقت میں تجھے نبی کا دشمن سمجھ رہا تھا، اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں تجھے ختم کر دیتا۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، انہوں نے نبی سے بڑھ کر کے کسی کو نہیں چاہا میرے پیارے صاحب۔ وَإِخْوَانُكُمْ، بھائی سے زیادہ نبی سے پیار ہونا چاہیے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھو، جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا تو مصعب بن عمیر کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا ابو عبید بن عمیر۔ ابو عبید بن عمیر بھی قیدیوں کے ساتھ پکڑ کے لائے گئے۔ ایک مسلمان نے ان کو کس کے پکڑا ہوا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کی نظر پڑی، انہوں نے اپنے مسلمان ساتھی سے کہا، اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کو اچھی طریقے سے باندھ کے رکھنا، اس کی ماں بہت پیسے والی ہے، بہت پیسہ ملے گا، اس کو پیسہ لے کر کے چھوڑنا ہے۔ مصعب بن عمیر کا بھائی حیران ہے، اس نے کہا، تو میرا بھائی ہو کے ایسی بات کر رہا ہے؟ تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو کس کے باندھو، اس کو مضبوطی سے باندھو، اور تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے؟ ارے تو میرا سگا بھائی ہے، تیرے جسم کے اندر وہی خون دوڑ رہا ہے جو میرے جسم کے اندر دوڑ رہا ہے، لیکن تو آج اس طریقے سے میرے بارے میں بات کر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں، انہو اخی دونک، او میرے بھائی، کل تک تو میرا بھائی تھا، لیکن آج اسلام نے میرے اور تیرے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے، آج تو میرا بھائی نہیں ہے، آج یہ میرا بھائی ہے، جس نے تجھ کو گرفتار کر کے رکھا ہے، جس نے تجھ کو پکڑ کر کے رکھا ہے، یہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ یہ تھی صحابہ کی نبی سے محبت، خاندان اور برادری کی محبت، بیوی کی محبت۔ صحابہ ان سب سے بڑھ کر کے اپنے نبی سے پیار کرتے تھے میرے پیارے ساتھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور شادی کی پہلی ہی رات جب وہ اپنے بیوی کے ساتھ ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، میدان جنگ میں جانا ہے، میدان جہاد میں جانا ہے، لڑائی کا اعلان ہو چکا ہے، فوراً نکلنے کا آرڈر دے دیا گیا، سارے صحابہ نکلنے لگے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ نئی نویلی دلہن ہے، ابھی پہلی رات کی ملاقات ہے، اور حضرت حنظلہ نے تو ابھی غسل بھی نہیں کیا ہے، ناپاکی کے عالم میں، جنابت کی حالت میں بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ کم سے کم آپ پاکی حاصل کر لے، کہا کہ اتنا ٹائم نہیں ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے، میدان جنگ میں جانا ہے، میں واپس اگر زندہ آیا تو میں غسل کر لوں گا، ابھی میرے پاس غسل کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں میدان جنگ میں جاتے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، او لوگو، کیا ان لاشوں میں تم کو حنظلہ کی لاش بھی نظر آ رہی ہے؟ صحابہ نے تلاش کیا، حنظلہ کی لاش ملی، صحابہ نے دیکھا حنظلہ کے بالوں سے
پانی گر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ حنظلہ نے ابھی غسل کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ حنظلہ نے انہوں نے ابھی غسل کیا ہے، ابھی انہوں نے اپنے بدن کے اوپر پانی ڈالا ہے۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ منظر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حنظلہ کے بالوں سے پانی کیوں ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ جنابت کی حالت میں جنگ کے میدان میں آئے تھے، یہ ناپاکی کی عالم میں جنگ کے میدان میں آئے تھے، اور آج جب یہ شہید ہو گئے تو فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ بیوی سے محبت تھی، بیوی سے پیار تھا، مگر نبی سے بڑھ کر کے پیار نہیں تھا میرے بھائیوں۔ بیوی کو چھوڑ کر کے نبی کے اعلان پر گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ صحابہ تجارت سے اور بزنس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ حضرت صہیب رومی کو دیکھو، یہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑے ویاپاری ہیں، کاروباری ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی مدینہ جا چکے ہیں، سارے صحابہ مدینہ جا چکے ہیں، کچھ صحابہ ایسے ہیں جو ابھی تک مکہ میں موجود ہیں، انہی میں سے حضرت صہیب رومی بھی ہیں۔ صہیب رومی جو بچپن میں غلام بن کر کے مکہ میں آئے تھے، اور بعد میں مکہ میں رہ کر کے انہوں نے پیسہ کمایا، مال کمایا، بزنس کیا، اور آج سارا مال لے کر کے وہ مدینہ جانے لگے۔ جب صہیب رومی مدینہ جانے لگے، مکہ کے کافروں نے ان کی اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیا، کہا اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں یثرب جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا اے صہیب ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے، اتیتنا صعلوکا لا مال لک۔ اے صہیب جب تم مکہ میں آئے تو تمہارے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، ایک پیسہ بھی نہیں تھا، اور آج جب تم نے پیسہ کما لیا تم سارا کا سارا مال لے کر کے مدینہ جا رہے ہو۔ اے صہیب ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے، مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا میں تو اپنے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو مدینہ جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ، لیکن اپنا مال اور اپنا پیسہ یہ تم کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگایا، اور سارا مال اور زندگی بھر کی ساری کمائی انہوں نے مکہ والوں کو دے دی، اور کہا کہ اگر تم یہ پیسہ لے لو اور یہ کمائی لے لو لیکن مجھے مدینہ جانے کی اجازت دیتے ہو تو ٹھیک ہے، تم یہ پیسہ لے لو لیکن مجھے مدینہ جانا۔ حضرت صہیب رومی نے اپنی زندگی بھر کی کمائی ان کے حوالے کر دی، اور خالی ہاتھ وہ مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت صہیب رومی جلدی سے پہنچے، وضو کیا، نماز میں شامل ہوئے۔ جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، صہیب رومی کو دیکھا، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے صہیب رومی کو گلے لگایا، اور آپ نے فرمایا اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے بہت منافع کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے، تو نے سب کچھ قربان کر کے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، تو نے بہت منافع کا سودا کیا ہے۔ مال سے محبت ان کو بھی تھی میرے بھائی، ایسا نہیں ان کو مال سے محبت نہیں تھی، ان کو مال کی ضرورت نہیں تھی، مگر ایک محبت ایسی تھی کہ اس محبت پر ساری محبتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور وہ محبت تھی رسول کی محبت، وہ محبت تھی اللہ کی محبت۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ کے پیارے نبی کے پاس چلے گئے۔ یہ تھی صحابہ کی نبی سے محبت۔ ہم کیا محبت کا مطلب سمجھیں؟ ہم نے تو محبت کو مذاق بنا کے رکھ دیا، ہم تو محبت کے نام پر وہ سارے کام کر رہے ہیں جس کی نبی کی سنت میں اور نبی کی شریعت میں جس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کی اتباع کرے گا، وہ نبی کے نقش قدم پر چلے گا، وہ نبی کی سنتوں پر چلے گا۔
اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں کہتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو۔ صحابہ کیسے پیروی کرتے تھے اللہ کے نام؟ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، سفر کے دوران نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ لو۔ پتہ چلا کہ اگر جوتا پاک صاف ہو اور سفر کے حالات ہوں، جنگل وغیرہ کا معاملہ ہو اور جوتا اتارنے میں دقت کی بات ہو تو جوتا پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جوتا پہن کے نماز پڑھنے لگے، صحابہ بھی پیچھے جوتا پہن کر کے نماز پڑھنے لگے۔ نماز کے دوران اللہ کے نبی نے اپنے جوتے اتار دیے، صحابہ نے دیکھا اللہ کے پیارے نبی نے اپنے جوتے اتار دیے، صحابہ نے بھی فوراً اپنے جوتے اتار دیے۔ جب اللہ کے پیارے نبی نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، اے میرے صحابہ میں نے تو جوتے اس لیے اتارے کیونکہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے مجھ کو بتایا تھا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہے، اس لیے مجھے جوتا اتارنا پڑا۔ اے میرے صحابہ تم نے جوتا کیوں اتارا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی رأیناکا لبست نعالکا، ہم نے دیکھا کہ آپ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی جوتا پہن کر کے نماز پڑھنے لگے، ہم نے دیکھا آپ نے جوتے اتار دیے، ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ ہم تو آپ کی پیروی کرنے والے، ہم تو آپ کی اتباع کرنے والے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ آپ نے جوتا اتارا ہم نے اتار دیا، آپ نے پہنا ہم نے پہن لیا۔ یہ ہے محبت رسول۔ محبت رسول یہ ہے کہ نبی نے جہاں جوتا اتار دیا وہاں جوتا اتار دیا جائے، اور نبی نے جہاں جوتا پہن لیا وہاں جوتا پہن لیا جائے۔ صحابہ نے اس کو محبت رسول سمجھا ہے میرے پیارے ساتھ۔ اور ربیع الاول کا مہینہ اگر ایک طرف نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے تو دوسری طرف نبی کی وفات کا مہینہ ہے۔ اگر اسلام میں کسی کی پیدائش کی خوشی ہے تو پھر کسی کی موت کا غم بھی ہونا چاہیے، لیکن اسلام ان سب فضولیات سے پاک ہے میرے پیارے صاحب۔ اور جس کو یہ یاد ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اس کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اسی مہینے میں اللہ کے نبی کا انتقال بھی۔ اچھا آپ کو یہ پتا ہے ربیع الاول کے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ آپ لوگ بتائیے کون سا مہینہ آتا ہے ربیع الاول کے پہلے؟ معلوم ہے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل سب کو آتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں کا نام بھی ہمیں اور آپ کو نہیں پتا۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے جو۔ آج کے مسلمان کو اسلامی 12 مہینوں کے نام بھی نہیں پتا۔ اگر پوچھا جائے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون ہے تو بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں بتا پائیں گے پہلا مہینہ کون سا۔ ربیع الاول کے پہلے مہینہ کون سا آتا ہے؟ سفر کا۔ سفر کی آخری تاریخ 28 یا 29 تاریخ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں اللہ کے نبی گئے ہوئے تھے، جنازے سے آپ لوٹ رہے تھے، آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا۔ آپ جب گھر پر تشریف لائے آپ نے اماں عائشہ سے فرمایا عائشہ واراساؤ، میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ اماں عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی آج تو میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ لو مت قبلی لغسلتک وکفنتک، اے عائشہ چلو ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں، اگر تمہاری موت مجھ سے پہلے ہو گئی، تم دنیا سے مجھ سے پہلے چلی گئی، تمہارا انتقال ہو گیا، تو اے عائشہ میں تمہیں غسل دوں گا اور میں تمہیں کفناؤں گا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں غسل دوں گا اور اپنے ہاتھوں سے کفناؤں گا۔ اماں عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ تو یہی چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور آپ میری جگہ کوئی سوتن لے آئیں اور میرے گھر میں کسی دوسری عورت کو لا کر کے بسائیں۔
آپ نے اما عائشہ کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا، لیکن میرے پیارے ساتھیوں یہی دن تھا جس دن سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا، آپ کے مرض الموت کا آغاز ہوا، اور اس بیماری کے اندر آپ 13-14 دن تک مبتلا رہے، اور 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا۔ 13-14 دن تک آپ بیمار تھے، بیماری بڑھنے لگی۔ اسی بیماری کے عالم میں مدینہ سے 10 کلومیٹر دور شہدائے احد کا قبرستان ہے۔ اللہ کے نبی مدینہ سے 10 کلومیٹر دور شہدائے احد کے قبرستان پر جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا ایک روایت کے مطابق وہاں کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ 8 سال کے بعد جنگ احد ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، اللہ کے نبی 8 سال کے بعد جا کر کے شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں یا جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی شہدائے احد سے الوداع کہہ رہے تھے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اے احد میں شہید ہونے والے میرے صحابہ، میں جلد ہی تمہارے پاس آنے والا ہوں، میں بھی اللہ کے پاس آنے والا ہوں۔ ایک دن آپ اسی بیماری کے عالم میں بقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں اور بقیع کے قبرستان میں کھڑے ہو کر کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں اور منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے میں فرماتے ہیں انی بین ایدیکم فرۃ وانا علیکم شہید، ہو لوگو میں تم سب سے آگے جانے والا ہوں اور میں قیامت کے دن تمہارے بارے میں گواہی دینے والا ہوں، اور تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اور میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ ہو لوگو مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ، کہیں دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جاؤ۔ بدھ کا دن آیا، وفات سے 5 دن پہلے سوموار کو انتقال ہوا، سوموار کے پہلے اتوار، اتوار کے پہلے سنیچر، سنیچر کے پہلے جمعہ، اور جمعہ کے پہلے جمعرات، اور جمعرات کے پہلے بدھ کا دن ہے۔ بدھ کا دن آتا ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کہتے ہیں 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ۔ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا، اللہ کے نبی نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کے اوپر پٹی باندھی اور مسجد میں تشریف لائے، اور ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین ان یختار ما عنده وبین زہرۃ الدنیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ آپشن دیا، یہ چوائس دی کہ چاہو تو دنیا کی زینت کو لے لو، دنیا کی دولت کو لے لو، دنیا کی کچھ زندگی لے لو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا، اور اللہ کا وہ بندہ اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی نبی نے اتنا ہی کہا تھا، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے، اور ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ ابو بکر رو کیوں رہے ہیں، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں، اور ابو بکر بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کو یہ بات بعد میں سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی تو اپنی ہی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ چوائس دی ہے کہ چاہے تو دنیا میں کچھ اور دن میں زندگی گزار لوں، اور چاہوں تو میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، اور اللہ کے نبی نے دنیا میں اور رہنا گوارا نہیں کیا، اور اپنے رب کے پاس جلدی سے جلدی جانا گوارا کر لیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کے پاس جانا گوارا کر لیا۔ آپ چاہتے ہو تو دنیا کی کچھ اور زندگی آپ کو مل سکتی تھی، مگر آپ نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، آپ نے اپنے رب کے پاس جانا گوارا۔
جب آپ نے ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا ابو بکر تم رو مت، لا تبکی یا ابا بکر، نے ابو بکر تم رونا نہیں، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ، ابو بکر میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے، کسی نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے سب سے زیادہ کسی نے میرا ساتھ دیا ہے تو ابو بکر نے دیا ہے۔ او لوگو ابو بکر میرا سب سے محسن ہے، سب سے زیادہ اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی جو محبت ہے اور اسلام کا جو بھائی چارہ ہے وہی کافی ہے۔ میرا خلیل تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد میں جتنے دروازے ہیں سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، صرف ابو بکر کا دروازہ کھولے رکھا جائے، ابو بکر کے دروازے کو بند نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی آخری اسپیچ تھی، آپ کی آخری تقریر تھی میرے پیارے سے۔ اچھا، اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ سن 10 ہجری تک اسلام مکمل ہو چکا تھا، اسلام کے سارے احکام پر اللہ کے نبی عمل کر چکے تھے، صرف ایک چیز باقی تھی، آپ نے حج نہیں کیا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے حج کیا تو حج کے دوران بار بار آپ اپنے صحابہ سے کہتے تھے خذوا عنی مناسککم، او میرے صحابہ تم مجھ سے حج کے ارکان سیکھتے چلے جاؤ، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری ملاقات تم سے نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی کو نہ دیکھ سکو، اس لیے اے میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے چلے جاؤ۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی یمن بھیج رہے تھے۔ معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں، اور آپ معاذ ابن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو سمجھا بجھا رہے ہیں، سمجھاتے اور نصیحت کرتے کرتے اللہ کے پیارے نبی معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں اے معاذ عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ آؤ تو تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ آؤ تو اپنے نبی کی قبر کو تم دیکھو۔ معاذ ابن جبل پھوٹ کے رونے لگے، معاذ ابن جبل رونے لگے اپنے نبی کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کہ مجھے اپنے نبی سے جدا ہونا پڑے گا۔ حضرت معاذ ابن جبل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جمعرات کا دن آیا، وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن آیا، اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ سے کہا کاغذ اور قلم لاؤ، میں کچھ لکھ کر دے دیتا ہوں، کاغذ اور قلم لاؤ میں کچھ لکھ کر کے دیتا ہوں تاکہ کوئی میرے بعد تمہارے اندر گمراہی نہ پیدا ہو۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ نے کہا اگر اللہ کے نبی قلم اور کاغذ منگوا رہے ہیں تو ہمیں دے دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی امپورٹنٹ بات لکھنی ہو۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، اسلام مکمل ہو چکا ہے، ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تو اب تک اللہ کے نبی بتا چکے ہوتے، اس لیے آپ بیمار ہیں، آپ کو تکلیف نہ دیا جائے اور کاغذ قلم نہ لایا جائے، آپ کو اور زیادہ تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ جب بہت زیادہ اختلاف ہونے لگا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا او لوگوں یہاں سے چلے جاؤ، آپ نے صحابہ کو وہاں سے ہٹا دیا۔ آخری نماز جو اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے، آخری نماز آپ نے مغرب کی پڑھائی ہے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم آیا، حضرت بلال نے اذان دے دی، اذان دینے کے بعد آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، چل کر کے نماز پڑھائیے۔ اللہ کے نبی بہت کمزوری محسوس کر رہے تھے، آپ نے کہا اے بلال میں جب تک غسل نہیں کر لوں گا، میں نہا نہیں لوں گا، میں نہیں آ سکتا، کمزوری ہے میرے اندر۔ آپ نے پانی منگایا، ایک ٹب کے اندر پانی لایا گیا، اللہ کے نبی نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ جب اٹھ کر کے کھڑے ہونے لگے، حدیث کے الفاظ ہیں آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ ہوش آیا
تو پہلا سوال یہ کیا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں نہیں ہے اللہ کے نبی، ابھی کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ انتظار میں کہ آپ آئیں تو نماز پڑھی جائے۔ آپ نے پھر سے غسل کیا، تین مرتبہ آپ نے غسل کیا، لیکن تینوں مرتبہ آپ کو چکر آ گیا اور بے ہوش ہو کر کے آپ گر پڑے۔ جب آپ نے دیکھ لیا میرے اندر مسجد میں جانے کی طاقت نہیں ہے، میرے اندر نماز پڑھانے کی طاقت نہیں ہے، آپ نے فرمایا او لوگوں جاؤ ابو بکر سے کہو، ابو بکر سے کہو وہ میری جگہ نماز پڑھائے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں ڈر گئی، میں سوچنے لگی اگر اللہ کے نبی کی جگہ میرے باپ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور اللہ کے نبی کو کچھ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ میرے باپ پر انگلی اٹھائیں کہ اس نے نبی کی زندگی میں نبی کے موجودگی میں نماز پڑھائی تھی۔ تو میں نے بہانہ کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے باپ سے نماز نہ پڑھوائیے، میرے والد بڑے کمزور دل کے ہیں، میرے والد ہو سکتا ہے کہ نماز میں رو پڑے اور الفاظ ان کی زبان سے نہ نکلیں، اے اللہ کے نبی کسی اور کو امام بنا دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عائشہ یاب اللہ والمومنون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو ابو بکر کے علاوہ کوئی منظور ہی نہیں ہے، نماز اگر پڑھائیں گے تو ابو بکر پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر کی، سوموار کے دن فجر کی نماز تک 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں پڑھائی ہیں۔ میرے پیارے سے جمعہ کا دن آیا، اللہ کے نبی کمزور ہے، مسجد میں آنے کی طاقت نہیں ہے۔ سنیچر کا دن آیا، اللہ کے نبی نے اماں عائشہ سے کہا ہے عائشہ میرے پاس ایک سونے کی ڈلی تھی، ذرا دیکھو کیا وہ سونے کی ڈلی میرے پاس ہے۔ اماں عائشہ نے تلاش کیا تو سونے کی ڈلی مل گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہو، جاؤ اس سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس سونے کو غریبوں کو دے دو، فقیروں کو دے دو۔ حضرت عائشہ نے اس سونے کی ڈلی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کمزور ہیں آپ، مرض الموت میں ہیں آپ، مگر فکر ہے کہ میرے گھر میں سونا چاندی نہیں ہونا چاہیے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ او لوگوں، او نبی سے محبت کا دم بھرنے والوں، او نبی کو چاہنے والوں، تم تو دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہو۔ تمہارے نبی نے تو دنیا کی دولت سے اپنا کوئی تعلق نہیں جوڑا۔ تمہارے نبی نے اپنے آخری ٹائم میں اپنے گھر میں رکھے ہوئے سونے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور جب تک وہ سونا صدقہ نہیں کر دیا تب تک اللہ کے نبی کو چین نہیں ملا۔ اسی بیماری کے عالم میں جب آپ محسوس کر رہے تھے میرا آخری ٹائم ہے، بار بار چادر کو اوڑھ رہے تھے، پھینک رہے تھے، اوڑھ رہے تھے، پھینک رہے تھے، اسی بے قراری کے عالم میں، اسی بے چینی کے عالم میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجد بنا لی، انہوں نے مسجد پر قبر بنا لی۔ نہ قبر پر مسجد بنانا جائز ہے، نہ مسجد پر قبر بنانا جائز۔ اسلام کے اندر قبر اور مسجد کو الگ الگ رکھا گیا ہے، نہ تو آپ مسجد کے اوپر قبر بنا سکتے ہیں، نہ قبر کے اوپر مسجد بنا سکتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی کو احساس تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میرا آخری ٹائم ہے، ہو سکتا ہے میری قبر کے اوپر بھی لوگ اس طریقے کا کام کرنے کی کوشش کرے، اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا کہ لعنت ہے اللہ کی یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ امت اتنی بدنصیب ہے کہ اپنے نبی کی آخری وصیت کو بھول گئی، اور آج بھارت کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے اور بھارت کا کوئی ایسا اسٹیٹ نہیں ہے
جہاں کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پر آج سجدہ نہ ہو رہا ہو، وہاں سر نہ جھکایا جا رہا ہو. کتنے ایسے درگاہ اور قبر ہے جہاں لال کالے پیلے دھاگے باندھے جاتے ہیں، سر جھکائے جاتے ہیں، عورتیں وہاں جاتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس امت نے اپنے نبی کی آخری وصیت کا خیال بھی نہیں رکھا. اور آگے بڑھیے. اتوار کا دن آیا، انتقال سے ایک دن پہلے. آج بھی اللہ کے نبی کی طبیعت بہت خراب ہے، کمزوری سے آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے، مسجد میں جا نہیں پا رہے، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ ہلنے کی، ایسا لگا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ کی زبان چل رہی ہے. ام حبیبہ کہتی ہے میں نے کان لگا کر کے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، آخری ٹائم ہے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. کہتی ہیں جب میں نے کان لگا کے سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرو، او لوگو تم نماز کا خیال کرو، او لوگو تم نماز کو برباد نہ کرو. آخری ٹائم میں اللہ کے نبی کو نماز کی فکر. آج امت کو نبی سے اتنا پیار ہے اور نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی کے نام پر سڑکوں کو جام کیا جا رہا ہے اور ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، لیکن نماز، پانچوں ٹائم کی نماز میں آپ مسجد میں جا کے دیکھ لیں، فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں. آپ اپنے محلے کی مسجد میں دیکھ لیں، اپنے گاؤں کی مسجد میں دیکھ لیں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی آخری وصیت تھی نماز کے بارے میں، لیکن امت کو آج نماز کا ہوش نہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور فلاں کی سرکار ہے، اور فلاں کی سرکار ہے، اور فلاں ظلم کر رہا ہے، اور فلاں ظلم کر رہا ہے. اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے. جنگ کے میدان میں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی ہے. جنگ خندق کے موقع پر جب لڑائی کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ سورج ڈوب گیا، تو اللہ کے نبی نے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، آپ کہا کرتے تھے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، او لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، آخری ٹائم میں نماز کی وصیت کر کے جا رہے ہیں، مگر امت اپنے نبی کی اس آخری وصیت کو بھی بھول گئی. اور کیا فرمایا آپ نے وما ملکت ایمانکم، اور اے لوگوں اپنے غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھنا. اس زمانے میں سماج کا کمزور طبقہ تھا غلام اور لونڈی، اس کو بہت دبایا جاتا تھا، بہت کچلا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال کرنا. آج غلاموں کا دور نہیں ہے، آج لونڈیوں کا دور نہیں ہے، لیکن آپ کے گھر میں اگر نوکر چاکر ہیں اور آپ کے انڈر میں کام کرنے والے ملازم ہیں، ورکرز ہیں، تو وہاں پر یہ حدیث اپلائی ہو جائے گی، اور وہاں پر اس حدیث کو آپ سیٹ کر لیجئے. جو بھی آپ کے انڈر میں ہے، آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی نوکر ہے، یہاں تک کہ آپ کے بیوی بچے بھی اس حدیث کے اندر آ جائیں گے کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، جن کے آپ گارجین ہیں، آپ سرپرست ہیں، آپ ان کا خیال کیجئے، کل اللہ تعالیٰ کیا حساب دینا. آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ مجھے سب خبر ہے، سارے حالات پر میری نظر ہے. جلسہ ہو رہا ہے، تقریر یہاں ہو رہی ہے، نوجوانوں کی بڑی تعداد عورتوں کے پنڈال کے پاس کیوں کھڑی ہے بھائی؟ کیوں کھڑی؟ دکانیں لگی ہوئی ہیں، جوان لڑکیاں وہاں پہ خریداری کر رہی ہیں، اور لڑکے ان کے آس پاس میں مڈلا رہے. کیوں مڈلا رہے؟ ہم سب سمجھتے ہیں میرے پیارے ساتھی، اور آپ کو اپنے لڑکے اور لڑکیوں پر نظر رکھنی چاہیے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کو اتنی لمبی داڑھی تھی، ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے آپ،
اور آپ کی جوان بیٹی رات کو 2 بجے موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی، آپ کیا کر رہے تھے؟ ماں سے پوچھا جائے گا تو پردے میں نکلتی تھی، تو چہرہ ڈھانپ کر کے نکلتی تھی، تیری 19 سال کی 18 سال کی لڑکی میک اپ کر کے سج کر کے سور کر کے بے پردہ نکلا کرتی تھی، تو 50 سال کی بڑھیا ہے، تو 60 سال کی بڑھیا ہے، تو اگر بغیر پردے کے بھی نکلے گی تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن 18 سال کی 20 سال کی تیری جوان بیٹی بغیر پردے کے نکل رہی تھی۔ میری پیاری ماں بہنوں، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بہن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے نبی نے اپنے آخری ٹائم میں وصیت کی کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے بیوی ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، تم ان کا خیال کرو، وہ تمہارے گردن پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم ان کا خیال کرو، قیامت کے دن تم کو ان کا حساب دینا پڑے۔ سوموار کا دن آیا، اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری دن ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی، آپ اپنے بستر سے اٹھے، آپ نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ مسکرانے لگے، میرا مشن کامیاب ہے، میرے صحابہ میرے مشن پر چل رہے ہیں، میرے صحابہ میرا کام کر رہے ہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں محسوس کر لیا، اللہ، محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز کی حالت میں صحابہ نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے، کہیں ہماری نماز ٹوٹ نہ جائے، کہیں ہم نمازوں کو چھوڑ نہ دیں۔ ابو بکر صدیق کو بھی احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر تم نماز کو جاری رکھو، تم ہی نماز پڑھاؤ، تم پیچھے مت ہٹو۔ ابو بکر صدیق نے فجر کی نماز پڑھائی، نبی نے پردہ ہٹا دیا، پردہ واپس سے گرا دیا، اور جب نبی نے پردہ گرا دیا، صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے اوپر ڈالی تھی، یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا۔ جیسے جیسے چاشت کا وقت قریب ہو رہا ہے، جیسے جیسے سورج ڈھل رہا ہے، اللہ کے نبی کی کمزوری بڑھ رہی ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے اپنے باپ کو دیکھنے آتی ہیں، اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھتی ہیں، بڑے درد کے ساتھ حضرت فاطمہ کہتی ہیں واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے فاطمہ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، آج کی تکلیف تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آنے والی ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے کان میں ایک بات کہی، میں ہنسنے لگی، میں رونے لگی، پھر آپ نے میرے کان میں کچھ کہا، میں ہنسنے لگی۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ
تیرے کان میں کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے ایسا کہ پہلے تو رونے لگی پھر ہنسنے لگی۔ حضرت فاطمہ نے کہا میں نہیں بتا سکتی، یہ میرے باپ کا راز ہے۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی اب تو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، اب تو بتا دے تیرے کان میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا اے امی جان، اللہ کے نبی نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ، جبریل امین ہر سال میرے پاس رمضان میں آتے ہیں اور مجھے ایک مرتبہ پورے قرآن کا دور کراتے ہیں، لیکن اس سال جب رمضان کا مہینہ آیا تو جبریل 2 مرتبہ میرے پاس آئے اور 2 مرتبہ انہوں نے قرآن کا دور کرایا۔ اے فاطمہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت کا ٹائم آ چکا ہے، میرا آخری ٹائم آ چکا ہے۔ یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر میرے باپ نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ، میرے گھر والوں میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تم ہی کرو گی، اور اے فاطمہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم کو بنا دیا جائے؟ جب یہ سنا تو میں ہنسنے لگی، میں خوش ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسے جیسے چاشت کا ٹائم قریب آ رہا ہے، اللہ کے نبی کی کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق بھی تھی کہ آخری ٹائم میں میرا لعاب دہن اللہ کے نبی کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا، میرا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ مل گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی وفات کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، آخری دن تھا، میرے بھائی عبد الرحمن آتے ہیں، وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے مسواک کو دیکھا، آپ نے ارادہ ظاہر کیا کہ عائشہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے میں نے مسواک کو نرم کیا، اور پھر میں نے وہ مسواک اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دی، اور اللہ کے نبی نے اتنے اچھے طریقے سے مسواک کی جیسے صحت اور تندرستی کی حالت میں آپ کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ نے مسواک کی۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو آخری ٹائم مسواک کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کے پاس صاف منہ لے کر کے انسان جائے۔ آخری ٹائم میں مسواک کرنا بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے۔